بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ العزیز 25ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور 25ویں پارے کا جو پہلا رکوع ہے یہ سورہ حامیم السجدہ کا حصہ ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے، جنہیں حوامیم بھی کہا جاتا ہے، 7 صورتیں ہیں، ان کا جو بنیادی نقطہ ہے جو ان میں بیان ہوتا ہے وہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت ہے۔ تو اس پارے کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیہ رد علم الساعہ، کہ قیامت کا علم وہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ کفار بھی بار بار پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کا علم وہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور نہ صرف قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے بلکہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کہ جو پھل شگوفوں سے نکلتے ہیں وہ بھی اللہ کو ہی معلوم ہیں، اللہ کے ہی علم میں ہیں۔ اسی طرح سے جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے وہ بھی صرف اللہ کے علم میں ہے، اور جو بچہ دیتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ان مشرکین سے کہے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی توحید جن کا عقیدہ نہیں ہے، ان سے اللہ پوچھے گا این شرکائی، کہ میرے وہ شرکاء کہاں ہیں جن کو تم میرا شریک بناتے تھے۔ اس دن وہ کیا کہیں گے؟ قالوا آذناک ما منا من شہید، صاف انکار کر دیں گے کہ بعض اور آیات میں بھی آتا ہے جہاں کہ وہاں پہ وہ انکار کر دیں گے، یا پھر وہاں پہ سیدھا سیدھا کہہ دیں گے کہ جو ہمارا عقیدہ تھا، جو ہمارا عمل تھا وہ غلط تھا۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی فطرت کیا ہے؟ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، کہ خیر کی دعا میں یہ تھکتا نہیں ہے، مانگتا ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی چیزیں۔ البتہ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، کوئی نقصان کی بات آ جائے، کوئی سخت حالات آ جائیں، پھر مایوس ہو جاتا ہے، اللہ سے امید توڑ لیتا ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اور وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لِي، یہ بھی کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو مشکل پیش آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، پھر جب وہ مشکل دور ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ، اگر مشکل کے بعد اس کو اچھائی دے دیں، خوبی دے دیں، بھلائی دے دیں، تو کہہ دیتا ہے ھذا لی، یہ تو میرا اپنا کمال ہے، میرے علم کا کمال ہے، میرے ہنر کا کمال ہے۔ وما اظن الساعة قائمة ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى، اور پھر کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت آنی ہی نہیں ہے، یا مجھے اٹھایا ہی نہیں جائے گا۔ اگر مجھے اٹھا بھی لیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس میرا اچھا مقام ہوگا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کافروں کو ان کے اعمال کے بارے میں بتا دیں گے پھر، اور ان کو ہم بڑا سخت قسم کا عذاب بھی چکھائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی بات کو دوبارہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم اس کے اوپر فضل کرتے ہیں، اس کو نعمتیں دیتے ہیں تو یہ منہ موڑ لیتا ہے، اور جب اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سورہ حامیم سجدہ ختم ہوتی ہے اور آگے سورہ شورا شروع ہوتی ہے۔ شورا عربی میں مشاورت کو کہتے ہیں، مشورہ کرنے کو کہتے ہیں، چونکہ آگے چل کے اس صورت میں مسلمانوں کو آپس میں مشورہ کرنے کا حکم ہے، لفظ شورا اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو اسی سے اس سورہ کا نام بھی الشورا ہے۔ اور یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور اس کا بنیادی جو نقطہ ہے یا بنیادی جو تھیم ہے وہ بھی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی آپ کی طرف بھی وحی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اور آپ سے جو پہلے انبیاء تھے ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ ہی وحی فرماتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور مسلمانوں کے انسانوں کے دو گروہ بھی بیان فرمائے ہیں، کہ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی جو دعوت ہے، جو توحید ہے اور جو رسالت ہے وہ اس کو مان لیتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، اور کچھ ہیں جو اسے منہ پھیرتے ہیں، وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، یہ تمام انبیاء اس کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کچھ انبیاء کا مختصراً تذکرہ بھی فرما رہے ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، فرمایا کہ یہ ایک ہی دعوت دیتے تھے کہ ان اقیم الدین، دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، دین کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں فرقہ بازی سے کام نہ لو، تفرقہ بازی نہ کرو۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا، ایک آیت ہے جس میں 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، مختصر آیت ہے لیکن 10 اس میں جملے ہیں جو ہر جملہ مستقل ہے، اس کا اپنا ایک مضمون ہے۔ وہ کیا ہیں؟ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، سب سے پہلے فرمایا کہ اسی کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہو، استقامت اختیار کرو۔
نمبر 3 وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلیں۔ ہمارے لیے اس میں تعلیم ہے کہ ہم دین پر چلتے ہوئے یہ نہ سوچیں لوگ کیا کہیں گے، یا جو کوئی کہے کہ ایسا کرو دین کے معاملے میں ہم کسی کے پیچھے چل پڑیں بغیر کسی دلیل کے اور بغیر اس کی ہدایت کے اور بغیر اس کے اہل علم ہوئے۔ اسی طرح سے چوتھی بات فرمائی وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، کہ لوگوں کو کہہ دو کہ جو مجھ پر اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے میں تو اسی پر ایمان لاتا ہوں۔ پانچویں بات وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور یہ بھی کہہ دو کہ مجھے تو تمہارے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم ہر چیز میں انصاف کریں، محبت میں انصاف، اعتدال سے کام لیں، نفرت میں اعتدال سے کام لیں، کمانے میں بھی ہمارے انصاف ہو، خرچ کرنے میں انصاف ہو، ہر چیز میں ہم انصاف سے کام لیں۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ ربنا و ربکم، یہ بھی کہ میرا اور تمہارا سب کا رب وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور لا حجت بیننا و بینکم، یہ ساری چیزیں سامنے آ جانے کے بعد اب میرے اور تمہارے درمیان کوئی بات رہ نہیں گئی، کوئی دلیل باقی نہیں بچی۔ اور اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم کو ایک دن سب کو جمع کرے گا۔ اور 10ویں بات وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ایک آیت میں اللہ رب العزت نے 10 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ بھی فرمایا اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے اوپر بڑا مہربان ہے۔ اور یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لوگ تو 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ دنیا ان کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جن کی ساری خواہش اور جن کی ساری جدوجہد وہ صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کا مین فوکس وہ آخرت ہوتا ہے۔ فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا ہم اس میں برکت دیں گے، اس کو بڑھائیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جس کا مطمع نظر صرف اور صرف دنیا ہوگا، وہ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہی بھاگ دوڑ کر رہا ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا دیں گے۔ ایسا نہیں کہ اسے دنیا سے محروم کریں گے، دنیا ہم اس کو دیں گے جب وہ اس کے لیے محنت کرے گا، لیکن آخرت میں اس میں کوئی پھر حصہ نہیں ہوگا اگر اس کی آخرت کے لیے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہاں فرمایا کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جتنا دیتا ہے، تو پھر ایک سوال ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو بے تحاشا رزق کیوں نہیں دیتا تاکہ سارے خوشحال ہو جائیں؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ان کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کھلا رزق دے دیتا، کھلا مال دے دیتا، تو پھر یہ کیا کرتے؟ سرکشی پہ اتر آتے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، بس اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق جس کو جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی قدرت کی نشانیاں بھی بیان فرمائی، بارش وغیرہ اور زمین و آسمان کی پیدائش، اور اس میں جو کچھ چیزیں بھی ہیں وہ۔ اور پھر فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، یہ جو تم مصیبتوں کا سامنا کرتے ہو، مصائب کا سامنا کرتے ہو، اس میں تمہارے اپنے اعمال کا بڑا کردار ہوتا ہے، کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہوتا ہے۔ اور ایک اور پیچھے سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، عفواً شاید کسی دوسری صورت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور تری میں جو بھی فساد ہوتا ہے، جو بھی مصائب اور مشکلات ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، اور اسی میں وہ لفظ آتا ہے جس سے اس صورت کا نام پڑا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ گناہوں سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے یہ بہت بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بھی بہت زیادہ اجتناب کرتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آ جائے تو پھر یہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ رجوع کرتے ہیں، اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو اسٹیبلش کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور آپس کے جو ان کے معاملات ہوتے ہیں ان کو باہم مشورے سے طے کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے، جو کچھ ہم نے ان کو مال دیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، جب ان پر کوئی ظلم اور زیادتی ہو تو پھر یہ بدلہ بھی بسا اوقات لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ ہمیشہ خاموش بیٹھے رہیں، جو ان کے اوپر چڑھ دوڑے، جو ان کے ساتھ جیسا کر دے، ایسا نہیں ہے۔ وقتاً فوقتاً ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ اگر ان پر کوئی ظلم کرے تو یہ اپنا بدلہ لیں، البتہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کوئی برائی کرے تو اس کا جو بدلہ ہے اس کے برابر، اس سے زیادہ نہیں، یعنی وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم اور زیادتی کی اجازت نہیں دی، اور ساتھ فرما دیا
فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اپنے بھائیوں میں، اپنے مسلمانوں میں اگر آپ کے ساتھ کسی کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہو گئی تو وہاں پہ آپ کو بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ معاف فرما دیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پہ ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس صورت میں یہ بھی بتایا ہے کہ جو انسان کی اولاد ہوتی ہے، دیکھا کہ کسی کے بچے بیٹے ہیں، کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کا کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے دونوں صنف ہیں. اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اور ملکیت وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. اور بھی فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دے دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دے دیتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اگر اولاد مانگنی ہو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے، اور کسی کی اولاد اگر نہیں ہے تو وہ ہرگز مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگے. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. پھر آگے وحی کے بارے میں فرمایا کہ وحی کیسے ہوتی ہے. اللہ نے اس کے بھی طریقے بتائے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے پیغمبروں کو وحی کرتا ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. اللہ تعالیٰ 3 طریقے بتا رہے ہیں کہ جس سے وہ اپنے انبیاء سے مخاطب ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کو کوئی چیز بتائیں، ان کے دل میں کوئی بات ڈال دیں. أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، یا پھر کسی پردے کے پیچھے ان سے اللہ مخاطب ہو جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا. او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیج دیتے ہیں اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء تک اپنی بات پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ بتا دیا. اس کے بعد آگے سورہ زخرف شروع ہوتی ہے، اور اس میں بنیادی طور پر مشرکین کے عقائد کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کے بارے میں ان کا یہ باطل عقیدہ تھا، اللہ نے اس کو اس میں رد فرمایا ہے. اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین. کھلی کتاب ہے، یہ کھلی کتاب ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین عرب تھے تو فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے انبیاء بھیجے، اور وہ جہاں جہاں پہ جاتے تھے لوگ ان کی قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ نے اس پہ بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا، یہ پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ہوتا رہا ہے. اور پھر آگے وہ جو ان کا عقیدہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ رد فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. اور آگے فرمایا کہ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں پیدا کی ہیں اور تمہیں بیٹے دے دیے ہیں؟ چونکہ مشرکین عرب کا یہ ایک ان کی ایک نفسیات تھی کہ جب ان کو اللہ بیٹی دے دیتا تھا تو بہت پریشان ہو جاتے تھے اور منہ چھپاتے پھرتے تھے. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ان کے رنگ سیاہ پڑ جاتے ہیں اور منہ چھپا کر پھر رہے ہوتے ہیں، اور خود تو اپنے لیے یعنی اتنا عار سمجھتے ہیں اس کو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اول تو اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے ہی نہیں، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے. لیکن اگر ہو بھی تو یہ اپنے لیے جس چیز کو عار سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا وَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جس چیز کو اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں بیٹیوں کے لیے، یعنی تو اگر ان کو یہ خبر دی جائے کہ بھائی تمہارے گھر میں بیٹی ہو گئی ہے تو ان کے تو چہرے سرخ ہو جاتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ثابت کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اس کو لکھ کر رکھ رہے ہیں، اور پھر ان کے اس عقیدے کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. پھر آگے ان کا جو دوسرا ایک ان کی دلیل ہوتی تھی، جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اس عقیدے کو، یہ جو تم نے بت پرستی والا اپنایا ہوا ہے اور جس گمراہی میں پڑے ہوئے ہو اس کو چھوڑ دو، تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون، ہمارے آب و اجداد یہی کام کرتے تھے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی پچھلی ایک کئی جگہوں پہ یہ بات آ چکی ہے کہ ان سے ذرا پوچھئے تو صحیح کہ ان کے آب و اجداد کے پاس اگر علم بھی نہیں تھا، عقل بھی نہیں تھی، تو پھر بھی کیا انہیں کو یہ فالو کریں گے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو فالو کرنے کے لیے صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے آب و اجداد یہ کام کرتے رہے تھے تو آپ بھی کرتے چلے جائیں. آپ دیکھیں اگر ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس ہدایت نہیں تھی اور وہ گمراہی میں تھے، تو پھر آپ ان کو ہرگز فالو نہیں کریں گے. اور اسی ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ ان کے آب و اجداد بھی تو اس شرک میں پڑے ہوئے تھے، بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آب و اجداد کو فالو نہیں کیا، بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، اور پھر ایک حد تک ان کو سمجھانے کے بعد وہاں سے چل پڑے اور پھر کہا کہ میں تمہارے ساتھ یہاں نہیں رہتا.
اور تیسری بات یہ جو مشرکین مکہ کہتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ کہتے تھے کہ یہ جو مکہ یا طائف یہاں کے لوگوں کے اوپر یہ کیوں نازل نہیں کیا گیا قرآن، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کیا گیا، یعنی کسی بڑے آدمی، کسی سردار اور کسی بڑے مالدار آدمی کو کیوں نہیں دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید فرمائی کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، تو کیا اب اللہ کی رحمت کی تقسیم یہ لوگ کریں گے کہ کس کو اللہ تعالیٰ اپنی یہ رحمت دے اور کس کو نہ دے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اور پھر چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جن لوگوں کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، جو سردار ہیں، پیغمبری ان کو ملنی چاہیے، کتاب ان کو دی جانی چاہیے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا کام ہے کہ جس کو ہم رزق کم دیتے ہیں، جس کو زیادہ دیتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، کسی کو مالدار ہم کر دیتے ہیں، کسی کو غریب کر دیتے ہیں، تاکہ جو مالدار ہیں غریبوں سے کام لیں۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون۔ اللہ نے بتا دیا کہ کسی کے پاس مال و دولت کا ہونا یہ اس کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور کسی کا غریب ہونا وہ اس کے اللہ سے دور ہونے کے اوپر بھی کوئی نشانی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اگر چاہتے تو پھر تو یہ کافروں کو ان کے گھر ہم سونے کے بنا کے دے دیتے ان کو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت آ جائے تو وہ زیادہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہے، اللہ کے نزدیک تو وہی زیادہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ کے احکام کو مانتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا پھر تذکرہ کیا، چونکہ وہاں پہ بھی یہی بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام غریب تھے اور فرعون ظاہر ہے کہ بادشاہ تھا اور اس کے پاس مال و دولت تھا، اور اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ تو ایک غریب ہیں اور بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو یہ آگے کیسے پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین کی تردید کے ساتھ ساتھ واقعہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بھی یہی معاملہ تھا۔ وہاں پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا اور فرعون کے پاس بھیجا۔ جب فرعون کے پاس وہ گئے اور اس کو دعوت دی اور اس نے اس دعوت کو نہیں مانا، تو پھر اس نے پہلے کیلو کان سے کام لیا، حجے سے کام لیا، لوگوں کو کہا کہ دیکھو میں بادشاہ ہوں، میرے پاس مال و دولت ہے، میرے پاس اقتدار ہے، تو میری بات چلنی چاہیے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب اس نے اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا تو پھر وہ غرق ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ اس کے بعد آگے سورہ دخان شروع ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ہوا یوں تھا کہ مشرکین کے اوپر ایک عذاب آیا تھا، مشرکین مکہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور اس کی پیشن گوئی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی کہ ان کے اوپر یہ عذاب آئے گا۔ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، تو ان کے اوپر آگے اس صورت میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قحط بھیج دیا تھا، اور اتنی بھوک ان کے اوپر غالب آ گئی تھی کہ جب بھوکے پیٹ یا آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشن گوئی فرمائی، اور پھر جب ان کے اوپر یہ بھی پیشن گوئی تھی کہ جب ان کے اوپر آئے گا تو یہ آپ کے پاس چل کے آئیں گے، اور پھر جب ان سے ہم اس کو ہٹا دیں گے تو پھر یہ پلٹ جائیں گے، یعنی پہلے وعدے کریں گے کہ اگر ہم سے یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، لیکن پھر وہ اپنے اس وعدے کی پاسداری نہیں کریں گے۔ اس کا تذکرہ آگے اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، اس دن کا انتظار کیجئے جس دن آسمان کے اوپر بادل ہی بادل ہوں گے، دھواں ہی دھواں ہوگا۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم، لوگ ڈر جائیں گے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ پیشن گوئی فرما رہے ہیں، وہ ڈر جائیں گے کہ یہ تو بڑا سخت قسم کا، دردناک قسم کا عذاب آ گیا ہے، اور پھر کیا کہیں گے؟ دعا مانگیں گے، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اور آپ سے بھی دعا کی درخواست کریں گے کہ اگر ہم سے یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ انا لہم الذکریٰ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو کہاں نصیحت ہوتی ہے۔ وقد جاءہم رسول مبین، ان کے پاس تو ایک رسول آ چکے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے تو اس سے کیسے مانیں گے یہ؟ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، اور پھر یہ پیچھے بھی ہٹ جائیں گے، یعنی اپنے اس دعوے سے کہ ہم ایمان لائیں گے، اسے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور اس نبی پر بھی یہ ایمان نہیں لائے، اسے بھی پیچھے ہٹ جائے، اور کیا کہنے لگے؟ وقالوا معلم مجنون، کہ یہ تو سکھایا ہوا ہے اور اسی طرح سے دیوانہ ہے، اور اس کے اوپر یہ ایمان نہیں لائے۔ اور پھر فرمایا کہ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، کہ ان کے اوپر یہ جو عذاب آیا ہوا ہے وقتی طور پر اس کو ہم ہٹا دیں گے، لیکن پھر یہ لوٹ کے آئیں گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، ایک ایسے دن میں یہ لوٹ کر آئیں گے کہ پھر اللہ فرما رہے کہ ہم ان کو بہت سختی سے پکڑیں گے، اور ہم ان سے ان کے اعمال کا انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی مثال دی کہ ہم نے اس کو بھی آزمایا تھا جب اس کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے تھے، تو جس طرح سے انہوں نے دعوت دی اور فرعون اور اس کی قوم نے نہیں مانا تو ہم نے اس کو پکڑا، اسی طرح سے ہم ان کو بھی پکڑیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے
قیامت کی ہولناکیوں کو بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ کیسا دن ہے. ان شجرۃ الزقوم، کہ وہاں پہ یہ زقوم کا درخت ہوگا، اور طعام الاثیم، یہ ان کا کھانا ہوگا، اور یہ ایسا کھانا ہوگا کہ ان کے پیٹ کو گلا کے رکھ دے گا. ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا اور اس میں خون اور پیپ ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہولناکی بیان فرمائی ہے کہ ایسا دن ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ کہاں پہ ہوں گے؟ فرمایا ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور طرح طرح کے وہاں پہ ان کو کھانے ملیں گے، طرح طرح کے ان کو وہاں پہ لباس ملیں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ کھاؤ پیو اور عیاشی کرو، تم نے میری باتوں کو مانا تھا. اس کے بعد آگے سورہ جاسیہ شروع ہوتی ہے. جاسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو. تو آگے میں اس میں تذکرہ آئے گا کہ قیامت والے دن سارے لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے، تو اس کا نام سورہ جاسیہ ہے. اور یہ بھی حوامیم میں سے ہے، جس کے شروع میں حامیم ہے. تو اس کا بنیادی نقطہ بھی اور بنیادی جو مضمون ہے وہ بھی عقیدہ توحید، آخرت اور رسالت ہے. اور زیادہ تر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بیانیاں نشانیاں بیان فرمائی ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد، انبیاء کی دعوت سامنے آنے جانے کے بعد، اور سابقہ انبیاء کے واقعات سامنے آ جانے کے بعد، اب بھی اگر یہ نہیں مانتے تو پھر کیا ہے کہ اس کے پیچھے صرف اور صرف ہوائے نفس ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اپنی خواہش کو اپنی معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہش میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. تو گویا کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو سب کچھ سامنے آ جانے کے بعد، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، سابقہ انبیاء کے واقعات، سب کچھ اگر سامنے آئے اور پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، تو اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ کے فرما رہے کہ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، کہ جب اس آدمی نے اپنی خواہشات کو، کسی بھی آدمی نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، تو پھر اللہ نے علم کے ہوتے ہوئے اسے گمراہ بھی کیا، یعنی اس کے اپنے عمل کی وجہ سے. اور پھر اللہ نے اس کے کانوں پر، اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ پردہ ہے، اور اب اس کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا، وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جس سے اس کا نام پڑا اس سورت کا جاسیہ، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ. سب لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے قیامت والے دن. اور کل امت تدعا الی کتابہا الیوم تجزون ما کنتم تعملون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن سب لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ ملے گا، اور جن لوگوں نے ظاہر ہے کہ اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کو جنت ملے گی، اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے، جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا ہوگا، دین کو قبول نہیں کیا ہوگا، تو پھر وہ جہنم میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے.